اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے اسلاف ہمارے اس چینل کا وہ سلسلہ ہے جس میں ہم ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نیکی، تقوی، طہارت کے ساتھ خالق کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں بسر کی۔ صحابہ کرام، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صوفیاء، بزرگان دین، سلاطین و امراء اور اسی زمرے سے متعلق دوسری قابل تقلید ہستیاں جو ہمارے دین، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی کردار و عمل سے متعلق اور وابستہ ہیں، ان کا ذکر خیر بلا شبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے آج تاریخ اسلام سے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ کی فطرت میں غصہ، رعب و دبدبہ اور حاکمانہ جبروت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ شاہی جاہ و جلال کی غضب آلود مثال تھا۔ دربار میں آتا تو بڑے بڑے حوصلہ مند، دلیر اور جیدار لوگوں کی سانسیں رک جاتی۔ کسی کی کیا مجال کہ بادشاہ کے سامنے دم مار سکے۔ ہر کوئی چپ سادے اس خوف میں رہتا کہ کہیں بادشاہ سلامت کے غصے کا نشانہ وہی نہ بن جائے۔ ایک روز بادشاہ کا دربار سجا تو اس نے اپنے ایک وزیر ابو منصور کو غیر حاضر پایا۔ ایک قاصد اس حکم کے ساتھ فوراً دوڑایا گیا کہ ابو منصور جس حال میں بھی ہو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دربار شاہی میں حاضر کیا جائے۔ قاصد بھاگم بھاگ ابو منصور کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ابو منصور عبادت الہی میں مشغول ہے۔ تاہم قاصد نے گھبراہٹ کے عالم میں بادشاہ کا پیغام ابو منصور تک پہنچایا۔ ابو منصور نے قاصد کا پیغام تحمل کے ساتھ سنا اور دربار میں پہنچنے کا وعدہ کر کے یاد الہی میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اس نے انتہائی خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کی اور انتہائی پرسکون اور اطمینان بخش لمحات میں بارگاہ خداوندی میں دستے دعا دراز کیے۔ اس دوران بادشاہ اپنے وزیر ابو منصور کے دربار شاہی میں بر وقت نہ پہنچنے کی وجہ سے غصے اور غضب کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ مزید یہ کہ ابو منصور کے حاسدین نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور بادشاہ کی خوب لگائی بجائی کی۔ مخالفین دل ہی دل میں خوش تھے کہ آج ابو منصور کی ذلت و رسوائی کا تماشا دیکھنے کی ان کی دیرینہ آرزو ضرور پوری ہوگی۔ ابو منصور حسب منشا عبادت کرنے کے بعد جب شاہی دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے ابو منصور کو دور سے دیکھتے ہی دھاڑتے ہوئے کہا، یہ ڈھٹائی اور گستاخی، لاپرواہی کا یہ عالم، حکم شاہی کی اس درجہ توہین، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو منصور نے کہا، بادشاہ سلامت، میں پہلے خدا کا بندہ ہوں اور بعد میں آپ کا نوکر۔ جب تک خدا کی بندگی سے فارغ نہ ہو لیتا آپ کی نوکری پر کیسے حاضر ہو سکتا تھا؟ آج مجھے جو آپ کا قرب، لوگوں میں اعزاز، شاہی دربار میں مقام اور حکومت میں منصب حاصل ہے وہ سب رب رحمان و رحیم کی کرم نوازی ہے۔ اگر میں خدا کے اس انعام و اکرام کو بھول جاؤں تو مجھ سے بڑا ناشکرا کوئی نہ ہوگا، اس لیے میں نے آپ کی نوکری پر خدا کی بندگی کو ترجیح دی ہے۔ بادشاہ معظم سلطان طغرل نے ابو منصور کے منہ سے جیسے ہی یہ کلمات سنے تو غضب ناک ہونے کی بجائے نم ناک ہو گیا۔ اب اس کی دنیا یکسر بدل چکی تھی۔ اس وقت اس نے صرف اتنا کہا، ابو منصور، خدا سے قرب کے ان لمحات میں میرے لیے بھی دعا کیا کرو کہ رب تعالیٰ مجھے تحمل اور بردباری کے ساتھ خلق خدا کی خدمت کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس جہان خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جہان حساب میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اور ہم سب کی نیک خواہشات، دلی تمناؤں اور دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے جو اعزاء و اقارب وصال فرما چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی حسنات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے، نیک بنیے، نیکی پھیلائیے۔ اس چینل کو جوائن کر کے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ والسلام مع الاکرام۔